آج ویو 360 میں سال 2020 پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے کیسا رہا؟ بھارت میں کرونا وائرس کی تباہ کاری کے باوجود دلی میں زندگی معمول پر لانے کی کوششیں۔ یہ مارکیٹ بیسیکلی ہے ہی انہی لیڈیز کے لیے کہ جن کو ان کے گھر کے جو میل ہوتے ہیں وہ پرمیشن نہیں دیتے یا ان کے بغیر وہ شاپنگ پہ نہیں جا سکتی ہیں۔ اور اسلام آباد کی ایک نئی مارکیٹ جہاں مقصد صرف شاپنگ نہیں بلکہ خواتین کو خود مختار بنانا بھی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بالآخر کئی روز کے تعطل کے بعد اتوار کو کورونا ریلیف بل پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ کا اعتراض تھا کہ تقریباً 900 ارب ڈالر کے اس بل میں امریکیوں کو ملنے والی امدادی رقم بہت کم ہے، جبکہ دوسرے ملکوں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے رقم مختص کی گئی ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہے، جس کے لیے 2.5 کروڑ ڈالر رکھے گئے ہیں۔ یہ بل کئی ماہ کی بحث کے بعد کانگریس کے دونوں ایوانوں میں منظور کیا گیا ہے۔ اسی لیے صدر کی جانب سے بل پر تنقید اور تعطل اراکین کانگریس کے لیے باعث حیرت بھی تھا، اور اس سے واشنگٹن میں پریشانی بھی پائی جاتی تھی۔ اس سے پہلے صدر دفاعی بجٹ کا بل ویٹو کر چکے ہیں۔ اس بل میں کانگریس نے ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ افغانستان سے انخلاء کے لیے طالبان سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کی تفصیل دی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ فوجیوں کا انخلاء امریکہ کے مفاد میں ہے، ورنہ انخلاء کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے۔ سال 2020 پاک امریکہ تعلقات کے لیے اس حوالے سے اہم رہا کہ امریکہ نے خطے سے اپنی طویل ترین جنگ ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر پاکستان کے لیے اب امداد بھی جاری ہو رہی ہے، مگر کچھ ہی ہفتوں میں امریکی پالیسیوں کو تشکیل دینے کی ذمہ داری بائیڈن انتظامیہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات آج کہاں کھڑے ہیں اور آنے والا سال کیسا ہوگا، اس بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، جس کے لیے پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین مشاہد حسین سید صاحب اور بوسٹن یونیورسٹی کے پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین ڈاکٹر عادل نجم۔ بہت شکریہ دونوں صاحبان کا۔ مشاہد صاحب، سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ صدر ٹرمپ کے 4 سال مکمل ہونے کو ہیں، پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات آپٹکس کی حد تک تو ہمیں بہتر نظر آئے، خاص طور پہ عمران خان کی 2019 کی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد۔ کیسے سمرائز کریں گے آپ ٹرمپ دور میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات؟ ٹرمپ دور میں پاکستان امریکن تعلقات جیسے کہتے ہیں ٹرمپین سٹائل میں ہی رہے۔ شروع میں آغاز میں ٹرمپ نے بڑا زبردست فون کال کیا، جوش و خروش کا اظہار کیا میاں نواز شریف صاحب سے کوئی نومبر یا دسمبر 2016 میں، اور کہا پاکستانیز آر اے فینٹاسٹک پیپل، یو آر اے فینٹاسٹک گائے، اس طرح کی باتیں ہوئی۔ وہ ساری کانورزیشن انہوں نے بیٹنگ چھاپ دی، میرے خیال اس سے امبیرسمنٹ ہوئی، انڈین لابی بھی ایکٹیو ہوگی۔ پھر 2017 اور 18 مشکل سال تھے، انہوں نے پاکستان کی تنقید بھی کی۔ پھر اگست 2017 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے جو ساؤتھ ایشین اسٹریٹجی دی افغانستان کے حوالے سے، اس میں پاکستان کی خاصی تنقید کی، ہندوستان کے حوالے سے مثبت باتیں کی، اور جنوری 1 2018 میں تو لوسٹ مارک تھا پاکستان امریکن ریلیشنز کا، کہ جو ان کی نیو ایئرز ڈے کی پہلی ٹویٹ تھی 2018 کی، انہوں نے پاکستان پر بڑے سنگین الزامات لگائے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، آپ نے پیسے لیے ہیں۔ 33 بلین ڈالر کی بات کی، حالانکہ ایکچوئل فگر 18 بلین ڈالر ہے، 15 بلین تو کوalition سپورٹ فنڈ تھے، تو یہ چلتا رہا۔ لیکن فال آف 2018 میں چینج آیا جب انہوں نے زلمے خلیل زاد کو اپوائنٹ کیا کہ وہ افغان طالبان سے مذاکرات شروع کریں، ستمبر میں غالباً 2018 میں، اور پھر انہوں نے ایک خط لکھا عمران خان کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، نومبر میں یا دسمبر میں، جس میں انہوں نے باضابطہ پاکستان سے درخواست کی کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اس کے بعد تعلقات پھر بہتر ہوئے اور انہوں نے بڑا ویلکم کیا پاکستان کے پرائم منسٹر کو، پاکستان کے رول کو سراہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 29 فروری 2020 کو آپ کو یاد ہوگا افغان طالبان اور امریکہ کے باضابطہ معاہدہ ہو گیا دوحہ میں، جس میں امریکہ کا انخلاء کا ٹائم ٹیبل بھی واضح طور پر دے دیا گیا۔ تو اس پہ اس نے کہا پاکستان کا مثبت کردار ہے، پاکستان کو شاباش بھی ملی، اور ڈو مور کا منترا ختم ہوا، اور پاکستان کو میرے سمجھتا ہوں امریکن پریشر پھر لاسٹ 2 ایئرز میں نہیں رہا۔ رائٹ عادل صاحب، آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ آپٹکس تھے جس طرح سے مشاہد صاحب نے اوور آل سیناپسس دیا ہمیں کہ جو فرسٹ فیز تھا 18 تک جس طرح سے سچویشن رہی، اور اس کے بعد جو افغانستان والا ایلیمنٹ آیا اس کے بعد کچھ چیزیں چینج ہوئی، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ آپ کی نظر میں کیا سمری بنتی ہے ان 4 سالوں کی؟
جی بالکل، میرے خیال میں مشاہد صاحب نے بالکل صحیح کہا، اس میں آپٹکس بھی تھے اور لیکن اس میں سبسٹنس بھی تھا. افغانستان جو ہے، افغانستان میں جو خصوصاً پچھلے سال جو کارروائی ہوئی ہے، کارروائی سے گفتگو ہوئی ہے اور اگریمنٹ ہوئی ہے، وہ صرف آپٹکس نہیں ہے، لیکن آپٹکس بھی تھے اور اس میں سبسٹنس بھی تھا. اور میرے خیال میں آپ کو جو ہے نا وہ بال بائی بال سمری جس کو ہم کرکٹ میں کہتے ہیں، وہ مشاہد صاحب نے بڑی اچھی دے دی ہے. لیکن اوور آل میں کہوں گا کہ انگریزی کی جو اصطلاح ہے کہ اسٹمبلنگ along، کہ جو ایک چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ تب بھی تھی. سو بیسکلی اسٹمبلڈ along پاکستان امریکہ کے تعلقات رہے. اس میں جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت رہی تو ہمیں مسکراہٹیں بھی نظر آئیں. جب ٹرمپ صاحب کو اپنی سیاست کی ضرورت رہی تو انہوں نے ایز مشاہد صاحب سے ٹرمپین طریقے میں جو ان کی بڑک مارنے کا سٹائل ہوتا ہے اور جو ان کی گفتگو اور ٹویٹس کا سٹائل ہوتا ہے، تو وہ کبھی ہمیں خفگی والی بھی نظر آئی اور وہ کبھی ہمیں گرمی والی بھی نظر آئی. لیکن دونوں کا تعلق جو تھا وہ ٹرمپ کی اپنی سیاست سے تھا. میرے خیال میں پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے امریکہ کا اتنا نہیں تھا. تو ہمیں ایک سٹمبلنگ along نظر آئی جو اس سے پہلے بھی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ خاموشی تھی اور گفتگو نہیں تھی. ضرورت کے وقت جو تھی پاکستان نے مدد بھی کی، ضرورت کے وقت جو تھی گفتگو بھی ہوئی. لیکن کوئی گرم جوشی جو ہے وہ نہ ٹرمپ سے پہلے تھی نہ اس وقت ہے. واشنگٹن جو ہے وہ پاکستان سے خائف اور انٹرسٹنگ ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی عوام کی سطح پہ ہو یا دوسری سطح پہ ہو، امریکہ جو ہے اس کو ایک بہت زیادہ گرم جوشی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. ایک ایسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ہاں ایک بڑا ملک ہے، اس کی ضرورت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور جہاں تک ہم کچھ کر سکتے ہیں یقیناً ہمارے تعلقات رہنے چاہیے. ایک جو بڑا سایہ تمام دنیا کی سیاست پہ رہا اور رہے گا وہ پاکستان اور امریکن کی سیاست پہ بھی رہا، چاہے اس کا ذکر ہو یا نہ ہو، اور وہ ہے پاکستان اور چین کے تعلقات، خصوصاً جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے ہے جس کو ہم سی پیک سے کہتے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے ثابت قدم رہا. پاکستان چین کی دوستی جو ہے وہ ایک پرانی اور اہم دوستی ہے. اور اس پہ الزم ہم ایک اور اینگل سے بھی ڈسکس کریں گے. میں تھوڑا سا اس پہ جو کانگریس نے بل ابھی دیا اس حوالے سے اگر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. امریکی کانگریس نے پاکستان میں جمہوریت کے استحکام اور خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے گزشتہ ہفتے $2.50 کی امداد کی منظوری دی. صدر ٹرمپ نے جنوری 2018 میں سیکیورٹی امداد کے ساتھ ساتھ سول امداد بھی یہ کہتے ہوئے معطل کر دی تھی کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کی جنگ میں تعاون نہیں کر رہا. جس طرح سے ابھی مشاہد حسین صاحب نے کہا، ایک نظر نمبرز پہ اگر ہم ڈالتے ہیں تو 2017 سے 20 کے درمیان امریکہ کے مختلف سرکاری محکموں کی طرف سے، جن میں وزارت خارجہ اور وزارت دفاع معاف کیجیے گا بھی شامل ہے، پاکستان کے لیے تقریباً $2 ارب کے فنڈز تو آئے، لیکن ان کی تعداد مسلسل کم ہوتی رہی. اس کے باوجود پاکستان کے گزشتہ مالی سال کے دوران امریکہ پاکستان کو بجٹ گرانٹ دینے والا سب سے بڑا ڈونر ملک تھا. مشاہد صاحب، اگر اس طرح کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل گرانٹ کے حوالے سے یا لونز کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کے لیے کافی اس وقت سچویشن جو ہے وہ سعودیز جو ہے وہ بھی اپنے پیسے مانگ رہے ہیں، UAE بھی شاید پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں، اور چائنا بیل آؤٹ کرتا نظر آتا ہے پاکستان کو. پاکستان کے لیے امریکہ کی طرف سے دی جانے والی امداد، چاہے وہ اقتصادی ہو یا سیکیورٹی، گزشتہ 4 سالوں میں کم ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بائیڈن دور میں جیو پولیٹیکل اور معاشی طور پر مختلف طریقوں سے آگے بڑھ سکیں گے؟ میرے خیال میں کچھ امید رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بہت بڑا بریک تھرو مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان اور امریکہ نے میرے خیال میں ایک نیا سٹیٹس کو سیٹل ہو گیا ہے. دونوں کی ایک دوسرے پر امیدیں بہت کم ہو گئی، اور دونوں کی ایک دوسرے پر جو ضرورت ہے، جیسے اب 9/11 کے بعد ضرورت تھی یا افغان جہاد میں ضرورت تھی یا کولڈ وار میں ضرورت تھی، اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ پاکستان امریکہ بھاگا جائے یا امریکہ پاکستان پر اس طرح انحصار کرے. لیکن جیسے عادل صاحب نے بھی فرمایا کہ امریکہ کے لیے افغانستان سے باعزت طریقے سے، پرامن طریقے سے نکلنا بہت ضروری ہے ایز اے سپر پاور، اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کا کم سے کم خاتمہ ہو اور وہ ایک چیپٹر جو ہے پوسٹ 9/11 کا وہ ختم ہو جائے. تو اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے اور رہے گا میرے خیال میں، کیونکہ وہ امریکہ چاہے گا اس کو آگے لے کے چلے. اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان پر مثلاً دباؤ جو تھا فاٹف والا، امریکہ نے اس میں مدد کی، گرے لسٹ نے کہ بلیک لسٹ نہیں ہونے دیا. امریکہ نے ہندوستان کو افغان مذاکرات میں شامل نہیں کیا. اور جیسے آپٹکس کی بات کرتے ہیں، مثبت باتیں کی کہ جب احمد آباد گیا صدر ٹرمپ
फरवरी 2020 में आपको याद होगा कि मोदी साहब बैठे थे तो उसने पाकिस्तान की तारीफ की कि पाकिस्तान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जिससे हिंदुस्तान नाराज हुआ। तो इस किस्म की चीजें बड़ी हुई। और जैसे उन्होंने भी कहा आदिल साहब ने कि द एलिफेंट इन द रूम चाइना है। चाइना फैक्टर वैसे एज अ फैक्टर नहीं इमर्ज हुआ कि डायरेक्टली अमेरिका ने कोई बात की हो, लेकिन वो आप कहते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट में है, और वो अमेरिका को भी मालूम है, हमें भी मालूम है, लेकिन हमने भी क्लियर चॉइसेस एक्सरसाइज की हैं। अमेरिका ने क्लियर स्ट्रेटेजिक चॉइस की है हिंदुस्तान के साथ मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की, और हमारी क्लियर चॉइस चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की है, वो पहले से है। तो वो दोनों को रियलाइजेशन है, इस्लामाबाद को भी वाशिंगटन को भी, कि ये चीज तो एक हकायक है दोनों तरफ, इनको साथ लेके चलना दोनों वी पड़ेगा। लिव विद दैट। राइट, तो आज साहब वाशिंगटन और दिल्ली के दरमियान जो मुशाहिद साहब ने मेंशन किया, अक्टूबर में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन का मुआहिदा हुआ। आप समझते हैं किसी तरह से पाकिस्तान को, जिसकी चीन पे डिपेंडेंस जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, बाइडन इंतजामिया कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेगी इसमें? देखिए, तब्दीली का सवाल तो है मेरे ख्याल में चीन और अमेरिका की जो है ताल्लुकात, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, चाहे बाइडन प्रेसिडेंट हो, चाहे ट्रंप प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई खंबा प्रेसिडेंट हो। और उसकी वजह यह है कि ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, जैसे मुशाहिद साहब ने भी कहा, जैसे दुनिया में हम देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट में उसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। ये इसमें उसका ताल्लुक जो है वो अमेरिका और चीन से है। उस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट में अमेरिका जो है वो एक तरह से उसकी जरूरत भी है, और उसने अपने आप को कन्विंस कर दिया है कि भारत जो है वो हमारे लिए है। और दूसरी बात यह है कि भारत की एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट डायस्पोरा है, सिर्फ बड़ी डायस्पोरा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट डायस्पोरा है। सो भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो अब कम से कम फोर्सिएबल फ्यूचर में एक परमानेंट फीचर है। और इसका ताल्लुक चीन से है, इसका ताल्लुक भारत और अमेरिका से है, इसका ताल्लुक भारत और पाकिस्तान और भारत से भी नहीं है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान और अमेरिका से भी नहीं है। मेरे ख्याल में वो एक सेपरेट सिचुएशन है, जिसमें हमें अपने मफादात, खुसूसन जो कश्मीर का इशू है, उस पे हमें साबित कदम रहना पड़ेगा और उसको हमें कंटिन्यूसली रेज करना पड़ेगा। दूसरी, अगर मुझे आप एक सेकंड की इजाजत दें, जो आपने एड वाली बात की, तो ये जो इस बिल में है यार, ये एड शेड नहीं है मेरे ख्याल में। एक तो ये अमाउंट बड़ा छोटा है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान को भी इमदाद की नजर से इसको नहीं देखनी चाहिए। ये वाला खुसूसन तो इमदाद कम है, ये देखें अगर आप ये इसको, वो जो एक तो अमाउंट बड़ा छोटा है और दूसरा वो बड़ा स्पेसिफिक है। वो ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आपके कर्जे कम हो जाएंगे, वो ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी मईशत पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। वो एक स्पेसिफिक किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए वो चलती रहेगी। लेकिन आई होप अमेरिका की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी इस रिलेशनशिप को एड के तराजू में ना तोला जाए, क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा। राइट, तो मुशाहिद साहब, पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ खास तौर पे और फौजी लिहाज से अगर हम देखते हैं, खास तौर पे अमेरिका और भारत के मुआहिदे के बाद किस तरह आगे बढ़ाना चाहेगा? मेरे ख्याल में एक डेवलपमेंट को पाकिस्तान ने प्राइवेटली हमारे लोगों ने वेलकम किया है, जनरल ऑस्टिन का जो डिफेंस सेक्रेटरी बनना। ये अफगानिस्तान में भी रह चुके हैं, ये इराक में भी रह चुके हैं, ये इलाके को जानते हैं, पाकिस्तान से अच्छा तावन भी रहा है इनका। तो एक पेंटागन में आप कह सकते हैं कि हमारा को पुराने जानने वाला उधर आ गया है। तो बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं, मेरे ख्याल में ताल्लुकात अच्छे मामूल पर रहेंगे, दोनों तरफ की यही है। एक उम्मीद हमें है कि कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि सदर बाइडन ने भी बात की थी कश्मीर की, कमला हैरिस साहिबा ने भी बात की थी कश्मीर की जब सेनेटर थे और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। तो हमें उम्मीद है कि इंसानी हुकूक के हवाले से वो, और हिंदुस्तान की जो इंतहा पसंदी है, खासतौर मोदी का जो हिंदुत्व सिलसिला है, उसके बारे में वो तनकीदी निगाह से देखेंगे और उसके लिए कश्मीरी अवाम के लिए आवाज उठाएंगे। तो वो पाकिस्तान एक मुस्बत निगाह से देखेगा, उसकी उम्मीद ये है। जी साहब, एक चीज़ अगर हम क्लोजिंग नोट्स पे, पाकिस्तान का अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा मुआहिदे में एक किरदार रहा, और जो मुख्तलिफ फ्रंट्स पे हम देखते हैं कि उसको एक्नॉलेज भी किया जाता है और उस पर डिबेट भी हुई, बात भी हुई। तो क्या जो बाइडन की पॉलिसी यही रहेगी, इसी पॉलिसी को वो फॉलो करेंगे कि अफगानिस्तान से फौजें निकाल ली जाएंगी? अमेरिका में मुख्तलिफ सियासी हलकों में अक्सर ये बात होती है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा अफगानिस्तान के लेंस से देखे जाते हैं। कोई तब्दीली आ सकती है इसमें? देखिए, पहला जो आपका सवाल है उसके लिहाज से बहुत से जो फॉरेन पॉलिसी मसाइल हैं, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, लेकिन अफगानिस्तान सर्टनली, लेकिन बहुत से जो हमारे इलाके के खुसूसन मसाइल हैं, उसमें हम देखेंगे कि बाइडन साहब की पॉलिसी वही रहेगी, चाहे वो चाहें या ना चाहें।
लेकिन तरीका वारदात यकीनन फर्क होगा। Right. ट्रंप साहब का जो तरीका वारदात था वो बहुत ही मुख्तलिफ था, वो बकरा था, और वैसा ना ही हो तो मेरे ख्याल में अच्छा है। लेकिन ट्रंप बाइडेन साहब जो हैं वो इलाके को जानते हैं, पाकिस्तान को जानते हैं, अफगानिस्तान को जानते हैं, लेकिन उनके हाथ जो हैं वो कई पॉलिसीज पे ना सिर्फ अफगानिस्तान, ईरान के हवाले से भी जहां उनकी डिजायर शायद मुख्तलिफ हो, हम देखेंगे कि उनके पास रूम नहीं होगा उसको बहुत तब्दील करने को। और अफगानिस्तान के सिलसिले में तो हर अमरीकी प्रेसिडेंट यही चाहेगा कि किसी तरह आप नीवे अपनी इज्जत बचा के जो है अफगानिस्तान से विदाउट फर्दर लॉस एंड विदाउट एम्बैरेसमेंट जो है वो निकल जाए। Right. और पाकिस्तान उसकी जहां तक मदद कर सकता है उस गुफ्तगू में कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान इसको ज्यादा ओन ना करे। Right. ऐसा ना करे कि हम चौधरी बन जाएंगे जी हमने एग्रीमेंट कराई है, एग्रीमेंट का जो है दारोमदार जो है इसकी सक्सेस या फेलियर का है वो हम पे है कि वो हम पे नहीं है, वो काबुल पे। और Right. अगर हमने अपने पे ले लिया और ये कार्रवाई ना चली किसी वजह से जो ऐन मुमकिन है, तो फिर सारा मलबा जो है, क्योंकि देखिए वो पाकिस्तान पाकिस्तान पे आ सकता है। मैं मुशाहिद साहब से इसी लिहाज से जी इसी लिहाज से मैं मुशाहिद साहब से भी जानना चाहूंगा। मुशाहिद साहब, पॉलिसी क्या होगी जो बाइडेन की जनूबी एशिया के लिए? We have to quickly wind up. एक हमें उम्मीद है, एक उम्मीद ये है कि कशीदगी कम होगी, क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि ईरान से जो पाकिस्तान का दोस्त भी है, हमसाया भी है, उनसे मामूल पर ताल्लुकात लाने की कोशिश करेंगे, तो इससे कशीदगी तो जरूर कम होगी। और लेकिन ये जो पाकिस्तान ने जितना डिलीवर करना था अफगानिस्तान में अब डिलीवर कर दिया। अब इट्स अप टू वाशिंगटन एंड काबुल। हमने उनकी सुलह भी करा दी, हमने मुज़ाकरात भी करा दिए, हमने मुल्ला ब्रदर को भी रिलीज कर दिया, उनको टेबल में बैठा दिया। अब जो हम कर सकते थे कर दिया, तो उससे ये हुआ है कि हमें गुडविल मिला है, हमें प्रेशर कम हुआ है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अगले 1.5-2 साल के लिए स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गई है। So let's see कि किस तरह से ऑनवर्ड्स ताल्लुकात बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब आपका, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम आपका हमें ज्वाइन करने का। इस हवाले से काफ़ी हमारी डिटेल गुफ्तगू हुई। अहम बैन अवी मौज़ूआत पर तफसीली रिपोर्ट्स और माहिरीन के तज्जियों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा हमारा तमाम तर कॉन्टेंट आपको मिलेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। हमारे facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर आप आ सकते हैं। ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। भारत दुनिया भर में कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जहां अब तक 1 करोड़ से जायद कोरोना केसेस की तस्दीक हो चुकी, जबकि तकरीबन 1.5 लाख अफराद इस वबा के बायस मौत के मुंह में जा चुके हैं। लेकिन इन परेशान कुन आदाद शुमार के साथ ही जब रोजाना की बुनियाद पर कोविड केसेस में बड़ी तादाद में कमी वाक़या हो रही है, तो एक उम्मीद की किरण भी बनती दिखाई देती है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली, जो कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर रहा, वहाँ अब कारोबार ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट रहा है। नई दिल्ली के कदरे बड़ी उम्र के रिहायशी शहर के सबसे बड़े पार्क के कैफे से चाय लेकर किसी अलग थलग जगह बैठकर इसका लुत्फ उठाने को तरजीह देते हैं, जबकि नौजवान खुली जगह को कोरोना की वबा के दौरान महफूज समझते हुए कैफे में ही बैठकर खाते पीते हैं। It's been a long time and me and my wife decided. बहुत अरसा हो गया था, तो मैंने और मेरी बेगम ने फैसला किया कि अब कभी कभार बाहर निकलना चाहिए। इस सुंदर नर्सरी का बहुत सुन रखा था। खूबसूरत धूप में ये बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। When I was not stepping... जब तक मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही थी, मैं बहुत खौफजदा थी, लेकिन अब काम पर जाने और दोस्त अहबाब से मिलकर सब पहले से बेहतर लग रहा है। That it's in the open. ये खुली जगह है, मैं अपना पालतू जानवर यहाँ ला सकती हूँ। भारतीय दारुल हुकूमत, जो कि कोविड-19 के केसेस में इजाफे की 3 लहरों का सामना कर चुका है, यहाँ अब जिंदगी मामूल की जानिब लौटती नजर आ रही है। कोरोना के नए केसेस में कमी के बाद लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के अलावा मार्केटों और पार्कों का रुख कर रहे हैं। ये नवंबर में खुलने वाले फैब कैफे के लिए अच्छी खबर है। The response was something which kind of was not expected. रिस्पांस गैर मुतवक्के था। शाम को कैफे बंद होने से पहले ही सब कुछ फरोख्त हो गया। इससे हमें बहुत हौसला मिला कि लोग कोरोना वबा में भी बाहर निकलने पर राजी हैं। अब जबकि लोग बाहर निकलने लगे हैं, तो बहुत से कारोबार ग्राहकों की तलाश में हैं, जैसे खेलों का सामान बेचने वाला ये स्टोर, जहां 1 दर्जन से कम ही सही लेकिन गुज़िश्ता 3 माह की निस्बत ज्यादा ग्राहक आए हैं, लेकिन ये अब भी वबा से पहले की तादाद से बहुत कम है। Gymming was one thing which kind of surged to an extent which we had not imagined. जिम के सामान की फरोख्त में गैर मुतवक्के इजाफा हुआ, जैसे लोगों ने 100 किलो तक की डंबल्स खरीद कर अपने घरों में जिम बनाए, लेकिन अभी मैदान नहीं खुले तो फुटबॉल और क्रिकेट मुतासिर हुई। उम्मीद पैदा हुई है कि कोरोना वबा से सबसे मुतासिरा दूसरे नंबर पर मुल्क भारत में इसका जोर कम हो रहा है।
When you hear news of vaccine, جب آپ ویکسینز کی آمد اور کیسز میں کمی کا سنتے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہوگا، لیکن میرے خیال میں فوری تو نہیں بلکہ 6 مہینے تک۔ خوف تو موجود ہے لیکن زندگی رکتی نہیں ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں مقامی صارفین معیشت کی کنجی ہیں، وہاں لوگوں کا شاپنگ اور ڈائننگ کرنا معیشت کو سہارا دے گا۔ انجنا پسریجا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کم ہی خواتین معاشی طور پر خود مختار ہیں۔ معاشی تحفظ کی منزل تک پہنچنے کی طرف ایک نیا قدم اٹھاتے ہوئے اسلام آباد کے قریب ایک ایسی مارکیٹ بنائی گئی ہے جہاں دکاندار بھی خواتین ہیں اور گاہک بھی خواتین۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس مارکیٹ کا مقصد خواتین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ مزید جانیں گے بنیگالہ سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں۔ وزیر اعظم پاکستان کی رہائش گاہ سے چند کلومیٹر دور یہ ہے شاپرز پیراڈائز۔ بنیگالہ میں قائم اس مارکیٹ کی تمام دکانیں خواتین ہی چلاتی ہیں۔ مرد حضرات صرف اپنی فیملیز کے ساتھ ہی آ سکتے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس مارکیٹ کا مقصد کاروبار کرنے والی خواتین کو خود مختار بنانے کے ساتھ ساتھ خواتین صارفین کو بھی آزادی سے شاپنگ کرنے کا موقع دینا ہے۔ یہ مارکیٹ بیسیکلی ہے ہی انہی لیڈیز کے لیے کہ جن کو ان کے گھر کے جو میل ہوتے ہیں وہ پرمیشن نہیں دیتے یا ان کے بغیر وہ شاپنگ پہ نہیں جا سکتی ہیں یا کچھ خرید نہیں سکتی ہیں کیونکہ وہ ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی ہسبینڈ ہو گھر میں یا بھائی ہو ان کے ساتھ جائیں۔ تو اس مارکیٹ میں تو وہ ایزیلی آ سکتی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے آگے جو جن سے ہم نے خریداری کرنی ہے وہ بھی لیڈیز ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ اب جیسے میل جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ ہر چیز ڈسکس نہیں کر سکتے، جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ لیڈیز مارکیٹ میں مختلف نوعیت کے سٹالز کے علاوہ سیلون، جم اور سیلف ڈیفنس کے لیے تائیکوانڈو کا ٹریننگ سینٹر بھی موجود ہے۔ اسلام آباد کے مضافات میں واقع یہ خواتین مارکیٹ اس وقت 11 دکانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر نہ صرف خواتین کو ورک سپیس مہیا کی جا رہی ہے بلکہ ان کو ایسے ہنر بھی سکھائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے مستقبل میں وہ اپنا روزگار شروع کر سکیں۔ روبینہ پروین ان چند خواتین میں سے ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہاں اپنا بوتیک شروع کیا اور یہ کام دوسروں کو بھی سکھا رہی ہیں۔ اگر آپ میرڈ ہو تو ٹوٹلی ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی بھی کنڈیشن ہو جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آپ لرن کر سکتے ہو۔ اب جیسے میرے پاس ہنر تھا، میں نے ٹیچنگ بھی کی ہوئی ہے 10 ایئرس، پھر بوتیک کا تھا تو وہ میں نے پھر سٹارٹ کیا۔ پاکستان میں کرونا کی عالمی وبا کے باعث لاکھوں افراد بے روزگار ہوئے ہیں۔ شاپرز پیراڈائز میں کام کرنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ وہ بھی بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کے باعث خود کو معاشی اعتبار سے مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ 2 کمائیں گے تو گھر ایزی چلے گا۔ ابھی تو رینٹ کے گھر پہ رہتے ہیں، ہر کسی کا خیال ہوتا ہے کہ اپنے گھر بنا پائیں۔ جب 2 کمائیں گے تو ظاہر ہے ایک ہی انکم سے گھر چلے گا، ایک کی بچت ہوگی تو کچھ اپنے گھر کا سوچا جا سکتا ہے۔ خواتین صارفین کا کہنا ہے کہ یہاں شاپنگ کے دوران انہیں ہراساں ہونے کی فکر نہیں کرنی پڑتی، جبکہ دیگر بازاروں میں ان کے ذہن پر یہ بوجھ بھی ہوتا ہے۔ اس مارکیٹ کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پہ سب شاپس لیڈیز ڈیل کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ میں کمفرٹیبل ہوں۔ آج کل باہر ہراسمنٹ کے بہت سارے کیسز ہیں تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اس بازار کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس بازار سے فائدہ اٹھا سکیں، جہاں دکانداروں اور صارفین دونوں کی خود مختاری کو اولین ترجیح بنایا گیا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، بنیگالہ، اسلام آباد۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔